بہار دکھا رہی ہے، منظر بڑا خوشنما ہے، تو تیری زبان سے الفاظ نکلنے چاہیے تھے ماشاء اللہ۔ یہ ہے اصل میں توحید کے کلمات۔ یہ سورہ کہف اس اعتبار سے بڑی ممیز ہے اور بڑی منفرد صورت ہے قرآن مجید کی کہ یہ جو توحید، عقیدہ توحید ہے، یہ اگر کسی کے اندر رچا بسا ہوا ہو عقیدے کے اعتبار سے، تو پھر کچھ مجلسی کلمات ہوتے ہیں کہ جو انسان کی زبان سے ادا ہوتے ہیں۔ کہیں کوئی خوبی دیکھی، کوئی خیر دیکھا، کوئی حسن دیکھا، تو کیا کہے گا انسان؟ سبحان اللہ۔ عام آدمی کہے گا کہ بھئی یہ تو پھول تم نے خوبصورت دیکھا تھا، پھول کی تعریف کرتے، یا کوئی اور منظر آپ نے بہت عمدہ دیکھا تھا، اس کی تعریف کرتے۔ سبحان اللہ، اللہ پاک ہے۔ کیوں کہ یہ ساری خوبی یہ در حقیقت مظہر ہے، ذات باری تعالیٰ کی خوبیاں ہیں کہ جنہوں نے اس کی تخلیق کے اندر اپنے آپ کو نمایاں کیا ہے۔ یہ تو مظاہر ہے ذات باری تعالیٰ کا، اصل حسن جو ہے وہ تو اللہ کا ہے۔ اسی طرح دیکھیے، آپ کو پیاس لگی ہوئی تھی شدید، آپ کو ٹھنڈا پانی کا گلاس مل گیا، آپ نے پیا، آپ نے کہا الحمدللہ۔ بظاہر تو یہ اسباب کا پانی کی تعریف کی جانی چاہیے تھی، بھائی پانی بہت بڑی شے ہے، اس نے میری پیاس بجھا دی، میری اندر جو ایک بے کلی تھی، بے چینی تھی، اندر ہی اندر سے محسوس ہوتا تھا کہ جیسے کوئی جان کو کھینچ رہا ہو، یہ ساری چیز پانی کے اس گلاس سے رفع ہو گئی۔ تو جہاں تک مادی اسباب کا تعلق ہے وہ پانی ہے۔ یا آپ کو بھوک لگی ہوئی تھی، کمزوری تھی، ضعف تھا، کھانا کھایا، الحمدللہ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین۔ لیکن آپ کہتے ہیں الحمدللہ کیوں؟ کہ بھئی یہ ساری چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں، پانی میں یہ بس پانی کا اپنا نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ نے اس میں پیدا کیا ہے، لہذا تعریف کے لائق پانی نہیں ہے، اور حمد اور شکریہ کا مستحق پانی یا کھانا نہیں ہے، بلکہ اللہ کی ذات ہے۔ اسی طریقے سے اسی سورہ مبارکہ میں وہ واقعہ بھی آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوالات کیے گئے امتحانی انداز میں کہ یہ بتائیے روح کی حقیقت کیا ہے، یہ بتائیے ذوالقرنین کون تھا، اور یہ بتائیے اصحاب کہف کا قصہ کیا تھا، تو حضور نے جیسے کہ عادتاً ہوتا تھا کہ حضرت جبرائیل روزانہ ہی آتے تھے، آپ نے اسی پر اعتماد کرتے ہوئے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے میں کل بتا دوں گا تمہیں۔ دل میں یہ خیال ہوا کہ جبرائیل روزانہ آتے ہی ہیں، آئیں گے، میں کہہ دوں گا، کل بتا دوں گا، کل جواب دے دوں گا تمہیں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات اچھی نہیں لگی، اللہ کا نبی اور انشاءاللہ کے بغیر کہے، گویا کہ کوئی شے جو ہے عادت، جیسے کہ عادی شے ہے، جیسے ہم دنیا کے اندر دیکھتے ہیں کہ ایک چیز عادتاً ہو رہی ہے، ہوتے ہوتے ہم سمجھتے ہیں کہ بس یہ پختہ شے ہے، اسی پر اعتماد، اسی پر توکل۔ تو یہ ذرا سی جو بھی یوں سمجھیے کہ غفلت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آئی ہے، ذرا سی، اسی پر اللہ تعالیٰ نے گرفت فرما لی۔ کئی دن تک حضرت جبرائیل نہیں آئے، اب تالیاں پٹ گئی، بس رہ گئے۔ تم نے تو کہا تھا کہ کل بتا دوں گا، یہ تو 2 دن ہو گئے، 3 دن ہو گئے، تم نے ابھی تک نہیں بتایا۔ اب کیا کیفیت ہوئی ہوگی حضور کی، اس کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں، کس طرح چکی کے 2 پارٹوں کے درمیان جو ہے حضور کی جان آئی ہوگی۔ لیکن یہ کہ اس کے بعد جب پھر وحی نازل ہوئی، سورہ کہف آئی، اس میں تمام چیزوں کا جواب دیا گیا، لیکن ساتھ ہی یہ فرما دیا گیا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا۔ دیکھیے نبی کبھی یہ نہ کہیے گا کہ یہ کام میں کل ضرور کر دوں گا، إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، مگر اس شرط کے ساتھ اگر اللہ نے چاہا۔ مستقبل میں کوئی شے جو ہے گارنٹیڈ نہیں ہے جب تک کہ اذن رب نہ ہو، لہذا کسی شے کے عادتاً ہوتے رہنے کے اوپر اعتماد نہ کر بیٹھیے، بلکہ یہ کہ انسان، اب یہ بھی ہمارا تہذیبی جملہ ہے، انشاءاللہ میں کل جاؤں گا، ارادہ تو ہے انشاءاللہ میں جاؤں گا، لیکن ایک آدمی سوچتا ہے میرے پاس کار ہے، اور کار کی میں نے ابھی ٹیوننگ بھی کرائی ہے، اس کی جو ہے سروس کرائی ہے، اس کے اندر پیٹرول بھرا ہوا ہے، سب کچھ ہے، ٹھیک ہے، تو میں صبح جاؤں گا، جی میں جاؤں گا، لازماً جاؤں گا۔ اب کیا پتا there's many a slip between the cup and the lip، کون سا حادثہ ہو جائے، رات کو کیا نیا واقعہ ہو جائے اور آپ رک جائیں۔ لہذا وہ کہہ دینا کہ مادی اسباب و وسائل ہیں، اس پر اعتماد کر کے کہہ دینا یہ کام میں کل ضرور کروں گا، یہ ہرگز نہ کرنا۔ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ اللہ انشاءاللہ کہنا، یہ بھی ہمارے توحیدی مجلسی کلمات میں سے ہے۔ اسی طرح کا کلمہ ایک یہ ہے، ماشاءاللہ، آپ اپنے گھر میں داخل ہو، اللہ کرے آپ کے پوتے ہوں، نواسیاں ہوں، کھیل رہے ہیں بچے، بڑا خوش منظر جو ہے، اچھا لگتا ہے گھر کے اندر، ایک بھرا گھر ہے، اس میں ساز و سامان بھی موجود ہے ضروریات کا،
بچے کھیل رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے پھول ہوتے ہیں یہ، تو اس وقت آدمی کہے ماشاء اللہ. یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ اللہ نے چاہا کہ ایسا ہو، یہ نہیں کہ یہ کوئی میری جو ہے کوششوں کا نتیجہ ہے. اوتیتہ علی علم عندی، یہ جو قارون کا لفظ آتا ہے سورہ قصص میں، یہ تو میری اپنی ذہانت، میری فطانت، میرا علم، میری صلاحیت، میری پلاننگ، میری جو ہے منصوبہ بندی، اس کا نتیجہ ہے کہ میرے پاس دولت ہے. نہیں نہیں نہیں، ماشاء اللہ، یہ اس لیے ہے کہ اللہ نے یہ چاہا ہے. وہی بات اس اللہ کے بندے نے کہی، وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ. کیوں نہیں ایسا ہوا کہ جب تو اپنے باغ میں داخل ہوا تو نے منظر دیکھا، بڑا دل خوش کن منظر، تو تیری زبان سے الفاظ نکلنے چاہیے تھے ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ. یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ اللہ نے چاہا ہے کہ ایسا ہو، اور کوئی قوت نہیں ہے، کوئی طاقت نہیں ہے بغیر اللہ کے، الا باللہ. کوئی کام ہو ہی نہیں سکتا جب تک اذن رب نہ ہو، تائید ربانی شامل نہ ہو، نہیں ہوگا. لکنہ اللہ ربی ولا اشرک بہ احدا ولولا اذ دخلت جنتک قلت ما شاء اللہ لا قوۃ الا باللہ ان ترنی انا اقل منک مالا وولدا. اگر تو یہ دیکھ رہا ہے کہ میں تجھ سے بہت کم تر ہوں، مال میں بھی اور اولاد میں بھی. اب دیکھیے یہاں سے وہ تائید ہو گئی، وکان لہ ثمر، جو ہے اس کا مطلب کیا تھا کہ اولاد تھی اس کے بہت، اور اس کے پاس اللہ نے اولاد بھی نہ دی ہوگی، یہ ہو تو ایک آدھ ہو. تو اس حوالے سے اگر تو مجھے دیکھ رہا ہے، ان ترنے انا اقل منک مالا وولدا، کہ میں کم ہوں تجھ سے مال میں بھی اولاد میں بھی، فعسى ربی ان یؤتینی خیرا من جنتک، تو عین ممکن ہے کہ میرا رب مجھے تو تمہارے اس باغ سے بہتر باغ عطا کر دے. وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ، اور تمہارے اس باغ کے اوپر آسمان سے کوئی ایسی آفت نازل کر دے، فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا، کہ پھر وہ بالکل چٹیل میدان ہو کر رہ جائے، بے آب و گیا، جس میں کوئی پیداوار نہ ہو، نہ یہ انگور کی بیلیں ہوں، نہ یہ کھجور کے درخت رہے، اور نہ یہ زراعت رہے. یہ اللہ کی قدرت میں ہے، اللہ چاہے تو ایسا ہو جائے گا. اب یہ سمجھ لیجئے، ایک حضور میں الفاظ ایک حدیث میں آتے ہیں حضور کی، کہ اللہ کے کچھ بندے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو اگر کسی محفل میں بار پانا چاہیں تو انہیں ویلکم نہ کہا جائے، سفارش کرنا چاہیں تو کوئی ان کی بات سنے نہیں، کہیں رشتہ کرنا چاہیں تو کوئی ان سے رشتہ پسند نہ کرے. یعنی یہ کہ وہ درویش فقراء میں سے ہیں، لیکن اللہ کے ہاں ان کا وہ مقام ہے کہ اگر کہیں جھوٹے سے بھولے سے کوئی قسم کھا بیٹھے تو اللہ ان کے قسم کی لاج رکھتا ہے. تو فقراء میں ایسے لوگ ہو سکتے ہیں جو کہ دنیاوی اعتبار سے کوئی وجاہت نہیں، کسی محفل میں بات نہیں پا سکتے، کہیں سفارش کیا کریں گے، آپ کی حیثیت کیا ہے جس کی بنا پر آپ سفارش کرنے آئے، اور آپ کا منہ کیا ہے کہ ہمارے خاندان میں آپ شادی کرنا چاہتے ہیں، آپ کی حیثیت کیا ہے. لیکن یہ ہے کہ اللہ کے ہم کا مقام ایسا ہوتا ہے کہ اگر وہ بھولے سے کوئی قسم کھا بیٹھے تب بھی اللہ تعالیٰ ان کی قسم کی لاج رکھتا ہے. معلوم ہوتا ہے یہ اللہ کا بندہ ایسا ہی تھا نیک، اور شاید اس وقت جو ہے اس کے دل کو جا کر یہ چوٹ لگی ہو کہ میں اپنے اس بھائی کو خیر کی تلقین کر رہا ہوں، بھلائی کی تلقین کر رہا ہوں، کہ اس دولت کا نشہ اپنے دماغ کو نہ چڑھنے دو، بلکہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حقوق کو بھی پیش نظر رکھو، انسانوں کے حقوق بھی ادا کرو، نیکی کو سامنے رکھو، آخرت کو سامنے رکھو، جزا و سزا کا انکار مت کرو. اور اس نے مجھے تانا دیا ہے، انا اکثر و مل کا مالم واعظ و نفرا، میں تم سے کہیں بڑھ کر ہوں دولت میں اور نفری کے اندر زیادہ باعزت، تمہارا کیا منہ ہے کہ آؤ اور مجھے جو ہے نصیحت کرو. تو یہ بات ہو سکتا ہے کہ دل میں جا کر لگ گئی ہو، چوٹ لگی ہو. اور ایک بڑا پیارا جو ہے وہ شعر ہے فارسی زبان کا، تا دلے صاحب دلے نامد بے درد، ہیچ قوم را خدا رسوا نہ کرد. جب تک کسی صاحب دل کے درد میں صاحب دل کے دل میں درد نہیں پیدا ہوتا، اس وقت تک اللہ کسی قوم کو برباد نہیں کرتا. ہو سکتا ہے وہی جیسے میں نے کہا وہ فقرائے جو لوگ ہوتے ہیں، فقراء اللہ کے ہاں ان کا اونچا مقام، اگر انہیں کوئی بہت دکھ پہنچ جائے کسی وجہ سے تو ہو سکتا ہے کہ ان کے دکھ کا نتیجہ جو ہے کسی آفت سماوی کی شکل میں ظاہر ہو جائے. تا دلے صاحب دلے نامد میں درد، ہیچ قوم را خدا رسوا نہ کرد. لیکن جو بات اس نے کہی تھی کہ ہو سکتا ہے عسى ربی ان یؤتینی خیرا من جنتک ویرسل علیہا حسبانا من السماء فتصبح صعیدا زلقا او یصبح ماؤہا غورا. یا یہ ہے ایک تو یہ کہ آسمان سے کوئی آندھی آئے، کوئی سرسر کی باد سرسر چلے، کوئی جھلسا دینے والا جو ہے آگ کا بگولا آ جائے، اس سے یہ کہ کھیت بھی جل کر رہ جائے،
زراعت بھی ختم ہو جائے اور یہ جو کھجور کے درخت ہے یہ بھی جل کر راکھ ہو جائے، اور یا یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو چشمہ رواں ہے اس کو خشک کر دے، اور یصبح ماؤہا غورا، یہ جو پانی نیچے اتر جائے۔ یہ جو ہے سورہ ملک کی بھی آخری آیت ہے، ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یاتیکم بماء معین۔ اور آج کل یہ جو الفاظ ہیں یہ بہت بامانی ہو گئے ہیں، دنیا میں پانی کی بحیثیت مجموعی قلت ہو رہی ہے۔ آپ سنتے ہوں گے اخبارات میں آتا ہے کہ آئندہ جنگیں جو ہے پانی پر ہوں گی، یہ پیٹرول والی جنگیں ختم ہو جائیں گی جو اس عرصے میں ہوئی ہیں، اب جنگیں جو ہوگی پانی پر ہوں گی، پانی کی مقدار کچھ کم ہو رہی ہے، اللہ کی کوئی حکمت ہے، اللہ کی طرف سے کوئی پکڑ ہے۔ تو سورہ ملک ختم ہوتی ہے، ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا، اگر یہ تمہارا پانی جو نیچے اتر جائے، اب برف نہیں پڑی، بارشیں نہیں ہوئی، لہذا دریاؤں میں پانی کہاں سے آ جائے گا؟ وہ پہاڑ جو ہے گنجے کھڑے ہوئے ہیں جن کے اوپر جو ہے وہ سفید جو ٹربن ہوتی تھی، ان کی پگڑی بندھی ہوتی تھی برف کی، وہاں پہ برف گری نہیں، پانی کہاں سے آئے گا؟ اور آپ کا گراؤنڈ لیول کا پانی جو ہے اس کا بھی نیچے پانی جو ہے لیول گرتا چلا جا رہا ہے، اس کا کہاں سے لائے؟ کب تک آپ کے ٹیوب ویل کھینچیں گے؟ کب تک وہ پانی جو ہے وہ آپ کو ان کنوؤں کے ذریعے سے ملے گا؟ اگر خدا نہ خواستہ اگر تو یہ کوئی ٹیمپریری فیز ہے تو بات دوسری ہے، لیکن اگر یہ معاملہ بڑھ گیا تو کیا نتیجہ نکلے گا؟ وہی بات اس اللہ کے بندے نے کہی، او یصبح ماؤہا غورا، یا یہ کہ اس کا پانی جو ہے اس چشمے کا جس سے یہ سیراب ہو رہے ہیں تیرے باغات، اگر وہ کہیں گہرا زمین میں اتر جائے، فلن تستطیع لہ طلبا، اور پھر تیرے لیے کوئی امکان نہ ہو کہ اسے واپس کھینچ کر لے آئے اسے طلب کر لے، اسے سمن کر لے، دوبارہ پانی کو بلا لے۔ اس کی زبان سے ان الفاظ کے نکلنے کا نتیجہ کیا نکلا؟ وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ، اس شخص کا سارا کارخانہ جو ہے اللہ نے برباد کر دیا۔ فرض کیجئے اولاد بھی ختم ہو گئی ہو، کوئی ایسی، ابھی آپ نے اخبار میں خبر پڑھ لی 11 افراد شاہی محل کے اندر، ایک خاندان کے پورے 11 افراد ختم ہو گئے، بیٹے ختم ہو گئے ہوں کسی بھی ایسی آفت سے، اور اسی طریقے سے کوئی ایسا آفت سماوی آئی کہ باغ برباد ہو گئے، احیط بثمرہ، پھر اس کا احاطہ کر لیا گیا، گھیر لیا گیا، اور گھیراؤ کر کے سارا اس کی دولت، اس کی ثروت کا سارا سامان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ضائع کر دیا۔ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا، اب وہ رہ گیا اپنی ہتھیلیاں ملتے ہوئے، میں نے کیا کیا کچھ اس میں انویسٹمنٹ کی، کیا کچھ خرچ کیا، کتنی محنت کے ساتھ یہ انگور کے باغ لگائے تھے، کتنی مشقت کے ساتھ یہ جو ہے کھجور کے درخت یہاں پہ بوئے تھے اور کھڑے کیے تھے، کس طرح انہیں پالا پوسا ہے، یہ ساری محنت، ساری انویسٹمنٹ، ساری میری جد و جہد ضائع ہو گئی۔ اصبح یقلب کفیہ علی ما انفق فیہا وہی خاویۃ علی عروشہا، اور وہ جو باغات تھے اس کے، کیونکہ وہ بیلیں جو ہوتی ہیں انگور کی وہ ٹٹیوں پر چڑھائی جاتی ہیں، لہذا وہ گری ہوئی تھی اور ان کے اوپر وہ بیلیں پڑی ہوئی تھی، خاویۃ علی عروشہا، وہ اپنی ٹٹیوں پر الٹی پڑی ہوئی تھی بیلیں۔ وَيَقُول، اور اب اس نے کہا، یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، ہائے کاش کہ میں نے اللہ کے ساتھ، اپنے رب کے ساتھ کوئی شرک نہ کیا ہوتا، کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہوتا۔ اب اس پورے معاملے میں قابل غور مسئلہ یہ کہ کون سا شرک یہاں تھا؟ کسی لات، عزا، منات کسی کا تذکرہ نہیں، خدا کے سوا اس نے کسی لکشمی بائی کا، لکشمی دیوی کا کسی کا نام نہیں لیا کہ اس کی کرپا سے ہے یہ سب کچھ نہیں، اللہ نہیں۔ اگر میں لوٹا دیا گیا اپنے رب کی طرف، اس معنی میں موحد ہے، منکر اللہ کا نہیں ہے، اللہ کو مانتا ہے، اپنا رب مانتا ہے، اپنا مالک خالق مانتا ہے، لیکن یہ دولت، یہ مادی اسباب و وسائل، اور یہ جو ان کا مسلسل دائم اور قائم رہنا ہے، اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ دماغ کے اندر فتور پیدا ہوا، خناس پیدا ہوا، اور وہ وشس سرکل کی طرح بڑھتا ہوا۔ اس نے سمجھا کہ بس یہی حق ہے، یہ دائمی ہے، یہ ہمیشہ رہے گا، اس پر کوئی آفت نہیں آ سکتی۔ اور پھر ظاہر بات ہے مجھے اگر سب کچھ اللہ نے یہ دیا ہے تو کچھ نہ کوئی خیر میرے اندر ہے، میری کوئی بات اللہ کو پسند ہے، اس کی نگاہ کرم ہے، تو وہ نگاہ کرم یہاں ہے تو وہاں کیوں نہیں ہوگی؟ اگر بالفرض مجھے لوٹا بھی دیا گیا اللہ کی طرف تو مجھے یقیناً یہاں سے بہتر وہاں مل جائے گا۔ یہ سارا جو ہے پیچ در پیچ، جسے وشس سرکل کہتے ہیں، یہ مادہ پرستی کا وہ سارا یوں سمجھیے خناس ہے، یہ شرک ہے اس دور کا سب سے بڑا شرک،
مادہ پرستی